بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ جتنی باتیں آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں، اللہ کریم مجھے بھی اور ہم سب کو اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں اللہ کریم بے حد قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دیکھیں اخلاص بھی عطا فرمائے، جو کچھ ہم کہیں سنیں سنائیں مقصد اپنی بات کا سنانا نہ ہو، محض اللہ پاک کی رضا خوشنودی مد نظر ہو، پیش نظر ہو۔ اللہ کریم ہر قسم کے ایسے عمل سے جو اللہ پاک کے یہاں غیر پسندیدہ ہیں، اللہ پاک ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، آمین یا رب۔ ناظرین، جو موضوع آج کا کہ ایک مسلمان کی شناخت کیا ہے، ایک مسلمان کی پہچان کیا ہے اور اللہ پاک کیسا مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں، بڑی پیاری حدیث، اس میں شناخت بتائی ہے کہ ایک مسلمان کی کیا صفت ہونی چاہیے، کیا چیز ہو کہ سمجھا جائے کہ یہ مسلمان۔ تو آپ اندازہ لگائیں، فرمائیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان، مسلم کے معنی آتے ہیں تابع دار کے، فرما بردار، سر تسلیم خم کر دینے والا اللہ کے احکام کے سامنے، اسے مسلم کہا جاتا ہے، سر جھکا دینے والا۔ تو فرمایا کہ مسلمان اور مسلم کون ہے؟ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ ایک حدیث میں ہے کہ دوسرے لوگ محفوظ ہوں، اور ایک مسلمان اگر دوسرے ہی مسلمانوں کو ڈنک مارنے لگے، ایذا پہنچانے لگے، اس کے لیے سانپ بن جائے، اس کے لیے بچھو بن جائے، اس کے لیے خطرناک بن جائے، تو اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ غیر مسلم بھائی بہنوں کا وہ خیال رکھے گا؟ جیسے گھر میں ہم بھائی بہن کے ساتھ ہم ٹھیک نہیں ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک نہیں ہیں، بچوں کے ساتھ ماں باپ ٹھیک نہیں ہیں، تو ہم کیا توقع کریں کہ پڑوسی کے ساتھ ہم ٹھیک ہوں گے؟ تو بالکل لوجیکل بات فرمایا کہ مسلمان وہ ہے، دوسرے مسلمان اس سے محفوظ، اس کی زبان سے، زبان کے شر سے اور ہاتھ کے شر سے۔ آپ نے انسانوں کے ساتھ رہنا ہے اور انسانوں کی ایذا رسانی پر صبر کرنا ہے اور انسانوں کو نفع پہنچانا، یہ کمال ہے، یہ سنت۔ کہ کسی سے بحث و مباحثہ کی ضرورت نہیں ہے، مناظرے کی ضرورت نہیں ہے، مجادلے کی ضرورت نہیں۔ کوئی بھی ہمارا بھائی اگر اس قسم کی کوئی حرکت کر رہا ہے، اس کو بڑے پیار سے سمجھانے کی ضرورت ہے، بالکل لڑنے کی ضرورت نہیں۔ فوراً ہم نے کفر کا فتویٰ نہیں دینا ہے، کسی کو مشرک نہیں کہنا، کسی کو کافر نہیں کہنا، کسی کو منافق نہیں کہنا، کسی کو بدعتی بھی نہیں کہنا، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ کوئی اگر بدعت کر رہا ہے جانے انجانے میں، خرافات کر رہا ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، وہ ہماری بہن ہے، وہ ہماری سسٹر ہے، بالکل اس کو ذلیل نہیں کرنا، بالکل انسلٹ نہیں کرنا۔ یاد رکھیں اس کو بڑے پیار سے، بالکل مثال یوں سمجھیں کہ آپ کا اپنا سگا بھائی، اپنا کوئی آپ کا بچہ اگر کوئی غلط حرکت کر رہا ہوتا ہے تو آپ کس انداز سے اس کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، بس یہ سمجھیں پوری امت کے افراد ہمارے آپ کے بھائی بہن ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین، اے ایمان والو، انما المؤمنون اخوہ، سارے کے سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، لہذا تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ اگر دو مسلمان آپس میں ان کے درمیان نزاع ہو جائے، ڈسپیوٹ ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو صلح کرا دیا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحمت ہو اللہ پاک کی طرف سے۔ اللہ پاک نے اس آیت میں مسلمانوں سے خطاب کر کے مسلمانوں کے بارے میں بتلایا کہ دیکھو مسلمان سارے ایک دوسرے کے بھائی بھائی۔ کیا مطلب بھائی بھائی؟ ہم اپنی زبان میں جب کہتے ہیں کہ فلاں میرا بھائی ہے، میں اس کا بھائی ہوں، کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک انسان جب دوسرے کو کہتا ہے کہ میرا بھائی، کیا مطلب؟ میرا بھائی ہے یعنی میرا بہت قریبی ہے، میری ذات سے اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، نہ اس کی ذات سے مجھے تکلیف پہنچے گی۔ تو آپ جب بھائی کہتے ہیں تو دونوں کی اطمینان ہو جاتا ہے کہ جی بھائی ہے، یہ ہمارے بھائی ہیں۔ تو فرمائیں کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اور جب بھی ظاہر ہے کہ انسان اینڈ آف دا ڈے انسان ہی ہے، خطا کا پتلا ہے، جب کبھی آپس میں نزاع ہو جائے، ڈسپیوٹ ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو اس پر ہم نے پٹرول نہیں چھڑکنا ہے، ہمیں صلح کرانا ہے، قریب لانے کی کوشش کرنا، دونوں کو جوڑنے کی کوشش کرنا، توڑنا نہیں۔ آگے فرمایا کہ واتقوا اللہ، دیکھو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر اللہ پاک کی طرف سے رحمت ہو، رحمت کی بارش۔ حدیث کے اندر جو میں نے پیش کی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، بڑی پیاری حدیث، فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان کون ہے؟
فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ دوسری حدیث میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہے الفاظ کے، فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، من سلم الناس، الناس کا لفظ آیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ مسلمان کی اس حدیث میں شناخت، پہچان بتائی گئی کہ جس مسلمان کی یہ صفت ہوگی، یہ پہچان ہے، تو جس کے اندر یہ پہچان ہو، جس کی یہ صفت ہو، جس کی یہ شناخت ہو، تو وہ تو صحیح معنوں میں مسلمان کہلانے کا مستحق ہے۔ اور جس کے اندر یہ صفت نہ ہو، جس کے اندر یہ چیز نہ ہو، یہ شناخت نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں۔ مسلمان کی جو شناخت اور پہچان بتائی گئی اور صفت بتائی گئی کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ اب یہ دیکھیں، جسم کے اندر کے بہت سے اعضاء ہیں جن سے انسان کسی کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، لیکن جو دو عضو کا تذکرہ کیا گیا، چونکہ زیادہ تر یہی دو عضو ہیں جس کے ذریعے انسان ایک دوسرے کے لیے تکلیف دہ بن جاتا ہے، زحمت بن جاتا ہے، جس سے کسی کی دل آزاری، ایذا رسانی ہوتی ہے، دل خراشی ہوتی ہے۔ یہی دو اعضاء ہیں، ایک ہاتھ، ایک زبان۔ ایسا نہیں کہ دوسری اور چیزوں سے تکلیف نہیں پہنچتی ہوگی، لیکن چونکہ کثرت کے ساتھ ان دو چیزوں سے تکلیف پہنچتی، اس لیے حدیث میں دو چیزوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر کتنی اچھی بات ہے کہ اگر کوئی کسی بھی، دیکھیں ہم سب خطا کے پتلے ہیں، کتنی بھی بڑے ہم انسان ہو جائیں، ہم خطا، سراپا خطا ہیں۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ تم سارے کے سارے بنی آدم خطا کار ہو، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے کون؟ جو توبہ کرنے والا ہو، ایکسیپٹ کر لے آدمی کہ ہاں یہ غلطی مجھ سے ہو گئی، آئی ایم سوری، ساری بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک غلطی کے چھپانے کے چکر میں پھر ہم اس پر مزید غلطیاں کرتے رہتے ہیں۔ بھائی کوئی عزت آپ کی نہیں جائے گی، آپ ایکسیپٹ کر لیں تو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور و معروف ہمارے یہاں فقیہ گزرے، بہت بڑی ہستی، ان کی بڑی مشہور معرکۃ الآراء کتاب احیاء العلوم ہے، اہل علم جانتے ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو اللہ پاک نے انسانوں سے خطاب کر کے بتایا کہ دیکھو اللہ پاک نے ہم انسانوں کو، تم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، تو بہتر تو یہ تھا کہ ہم اشرف المخلوقات بن کے زندگی گزارتے۔ لیکن اگر کوئی شخص اشرف المخلوقات بننا ہی نہیں چاہتا، انسان بننا ہی نہیں چاہتا، وہ حیوان یا جانور بننا چاہتا ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یاد رکھو کہ جانور کی پھر تین قسمیں ہیں، تین قسم کے جانور ہیں۔ ایک وہ جانور ہیں جو درندے ہیں، سانپ، بچھو وغیرہ، جن کا کام ہی ڈسنا ہے، تکلیف پہنچانا۔ جب بھی آپ ان سے ملاقات کریں گے وہ ڈسیں گے، ان کی فطرت میں ڈسنا ہے۔ آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں یا برا سلوک کریں، لیکن وہ اگر آپ کے ساتھ چپک گئے تو انہوں نے آپ کو ڈسنا ہے۔ یہ ایک قسم ہے جانوروں کی جسے ہم درندے کہتے ہیں۔ جانوروں کی دوسری قسم وہ ہے جو ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے، یہ بکری، یہ مرغی، جن کے انڈے کھاتے ہیں، جن کے ہم کا گوشت کھاتے ہیں، جن کا ہم دودھ پیتے ہیں۔ اور تیسری قسم وہ جانور ہیں جو جنگلوں میں رہتے ہیں، جو آپ کو نہ نقصان پہنچاتے ہیں نہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ دیکھو اگر تم انسان نہیں بننا چاہتے تو کم از کم اگر جانور بھی بننا ہے تمہیں، تو وہ جانور بنو جو جانور انسانوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، یعنی بکری، بیل اور گائے بنو جس سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ وہ جانور نہ بنو جو درندے ہیں، جو انسان کو ڈستے ہیں۔ کہ ہمارے یہاں رواداری کا جو جذبہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، فوراً دوسروں کو غلط، اپنے آپ کو صحیح، فوراً دوسرے کو جہنمی، اپنے آپ کو جنتی، فوراً دوسروں کو غلط، اپنے آپ کو وہ فرقہ ہم قرار دیتے ہیں جس فرقے کے بارے میں فرمایا ہے کہ ایک فرقہ جنت میں جائے۔ یعنی کس قسم کی، اللہ اکبر، آپ بتائیں کس قسم کا یہ مائنڈ سیٹ ہے؟ یہ اسلامی مائنڈ سیٹ تو نہیں ہے، یہ اسلامی طرز عمل تو نہیں ہے۔ ہمیں خود نہیں پتا کہ ہماری دعا اللہ پاک کے قبول ہوئی کہ نہیں، ہم کیوں کسی کو غلط کہیں؟ ہاتھ نہ اٹھاؤ، یہ نہ، بھائی آپ اپنے طریقے سے آپ پڑھیں، آپ کو بہت مبارک ہو، اللہ پاک آپ کا بھی قبول فرمائے، ہمارا بھی قبول فرمائے۔ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں، ہم تو نہیں کہتے ہیں کہ آپ کو غیر مقبول ہو جائے، مردود ہو جائے، معاذ اللہ، نہیں، اللہ کریم آپ کی بھی ہر ادا کو پسند فرمائے، ہر عبادت کو اللہ پاک قبول فرمائے، اور میری بھی کریں۔ یہ اسلامی طریقہ ہے۔ ہاں اگر آپ نے کوئی اسناد کے حوالے سے، ضعیف اور صحیح حدیث کے حوالے سے کسی سے بات کرنی ہے تو آپ علماء سے رجوع کریں، جو علماء حدیث قرآن پڑھاتے ہیں، ریفرنس آپ کو دیں گے۔ اس حوالے سے 1 to 1 آپ کسی مسجد میں جائیں، وہاں کے ائمہ حضرات ہیں، یعنی اگر آپ کو جاننا ہے مسئلے کو، دیکھیں ایک ہوتا ہے مسئلہ کا جاننا، ایک ہوتا ہے مسئلہ کسی کو بتا کر شر پھیلانا، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔
جاننا بہت اچھی بات ہے. آپ کہیں کسی عالم سے پوچھیں کہ جی آپ لوگ یہ پڑھتے ہیں، میں یہ پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں، آپ کی یہ دعا ہے کہاں سے ثابت ہے؟ آپ کو یہ حق، یہ رائٹ ہے کہ آپ پوچھیں کسی عالم سے، ریفرنس پوچھیں کس حدیث میں ہے، کس کتاب میں ہے، صحیح ستہ میں ہے، موطا امام مالک میں ہے، مسند امام احمد میں ہے، کہاں ہے یہ دعا؟ آپ کو حق ہے. لیکن بغیر تحقیق کے آپ یہ کہہ دیں کہ نہیں جی آپ کا طریقہ غلط، میں صحیح، اب میرا ہی طریقہ صحیح ہے آپ کا طریقہ غلط ہے، یہ مناسب طرز عمل نہیں ہے. اس سے اجتناب کرنا چاہیے، ہم سب کو اجتناب کرنا. سارے ہمارے بھائی ہیں، سارے کے سارے لوگ امت کا حصہ ہیں، سارے لوگ بڑی قیمتی ہیں. جس طریقے سے بھی میرے استاد کہا کرتے تھے، دیکھو اللہ پاک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک دراصل یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کے نبی کی ہر ادا دنیا میں رائج ہو، ہر طریقہ دنیا میں رائج ہو قیامت تک. مختلف طریقوں سے ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور سب کے پاس اب دلیل ہے، حدیث موجود ہے. تو اللہ پاک دراصل یہ چاہتے ہیں کہ میرے محبوب کی کوئی بھی ادا، کوئی بھی وہ عمل کا وہ طریقہ جس طریقے سے میرے محبوب نے پڑھی ہو نماز، وہ ہر طریقہ دنیا میں رائج ہو، وہ متروک نہ ہو، چھوڑا نہ جائے، کیونکہ باعث برکت. اللہ پاک کی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی آپ اس کا لیول کو دیکھیں. اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ اس کے محبوب کی کوئی ادا دنیا میں متروک نہ ہو، ترک نہ کیا جائے، الا یہ کہ قرآن خود منع کرنے یا ناسخ و منسوخ ہمارا مسئلہ. تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. تو بہرحال آپ سے میری پرزور گزارش اپیل ہے، اگر آج کی بات سمجھ میں آ جائے تو ایک تو آپ نے کسی کو ضرر نہیں پہنچانا آج کے بعد، اور نماز کی پابندی کرنی. اللہ ہم سب سے راضی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.